سورہ نساء آیت نمبر 29۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتے ہیں، اے ایمان، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے پر مت کھاؤ، الا ان تکون تجارة عن تراض منکم، مگر وہ کوئی تجارت کی چیز ہو اور باہمی رضامندی سے ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو، یا دوسرا معنی، اور تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر بڑے مہربان ہیں۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو شخص ایسا کرے گا اس طور پر کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو یا اس طور پر کہ وہ ظلم کرنے والا ہو، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم ان قریب اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی پر انتہائی آسان ہے۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کے متعلق 2 دن ہو چکے ہیں ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ جس میں ناحق طریقے سے مال کھانے کو منع کیا گیا، اور وہ کیا صورتیں تھیں وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر ہو چکی، اور پھر اس سے ایک مستثنا تھا کہ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت ہو تو وہ تم آپس میں کھا پی سکتے ہو، لے سکتے ہو۔ اس کے متعلق بھی کل تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی۔ آج ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت کے اس جملے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو قرآن مجید کی آیت کا یہ ٹکڑا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کے 2 معنی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ پہلا ایک معنی تو یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی جانوں کو خود قتل نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ خودکشی نہ کرو۔ تو گویا خودکشی کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ خودکشی کرنا حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی نے دنیا کے اندر رہ کر خودکشی کی تو جیسے وہ خودکشی کرے گا ویسے ہی اس کو جہنم کے اندر سزا ملے گی۔ اگر اس نے اپنے آپ کو زہر کھا کے ختم کیا تو وہ جہنم کی آگ میں ایسے ہی زہر کھاتا رہے گا۔ اگر اس نے اپنے آپ کو کسی بلندی سے گرا کر اپنے آپ کو مار دیا تو جہنم کی آگ کی جو وادی ہے اسی کی طرح اوپر بلند ٹیلوں کے اوپر یا چوٹی کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گراتا رہے گا۔
اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی تیز دھار آلے سے یا لوہے سے اپنے آپ کو قتل کرے گا تو کل قیامت والے دن یا جہنم کے اندر اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں لوہے سے کوٹتا رہے گا یا مارتا رہے گا۔ تو جیسا عمل ہوگا ویسی اس کی کیا ہے؟ سزا ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنے اس جسم کا مالک نہیں ہے۔ اس جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ انہوں نے ہی تخلیق کی ہے اور وہی جب تک چاہیں گے یہ جسم دنیا کے اندر رہے گا، جب وہ چاہیں گے روح نکال دیں گے، ختم۔ تو انسان اپنے اس جسم کا مالک نہیں ہے۔ جب مالک نہیں تو اسی وجہ سے کیا ہے؟ اس میں خودکشی کرنا بھی حرام ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہو گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ کیا مطلب؟ کہ خودکشی نہ کرو۔ تو خودکشی کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، دوسرا معنی کیا بیان فرماتے ہیں؟ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یعنی کسی کا قتل کر دینا، مرڈر کر دینا، یہ شریعت کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے۔ محترم سامعین کرام، قتل کے متعلق بہت ہی شدید وعیدیں قرآن مجید کے اندر بھی اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو شخص تم میں سے جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ جہنم کے اندر چلا گیا، بات ختم ہو گئی، سزا اس کو مل گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، آگے ہم وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کا اور غصہ اس کے اوپر ہے، غضب اللہ وَلَعَنَهُ، اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی رہے گی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بڑا عذاب اور بھی کیا ہوگا؟ تیار ہوگا۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا ہے؟ وعدہ کیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم باہم خون ریزی نہیں کرو گے، آپ اس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ میں کیا فرمایا؟ كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، کہ جس شخص نے کسی انسان کو بلا وجہ قتل کیا، قتل نفسا بغیر نفس کا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، کیا کہا؟ کوئی بھی جان اگر وہ بغیر کسی وجہ کے قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے، پوری انسانیت کو قتل کیا۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے 19واں پارہ سورہ فرقان کا آخری رکوع، اس میں جو متقین کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے، عباد الرحمن کی صفات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، یہ ان کی صفات ہے۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوال الدنیا اہون من اللہ من قتل رجل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ پوری دنیا کا زائل ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی اہون ہے، بالکل آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک مسلمان آدمی کو بغیر وجہ کے قتل کرنے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے کہ پوری دنیا کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا۔ نبی کریم آخری جب حجت الوداع کا موقع تھا تو سب موجود تھے وہاں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے اوپر جس طرح آج کا یہ دن محترم ہے، حرام ہے، جس طریقے سے یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ جگہ بھی کیا ہے؟ حرمت والی ہے،
تو آج کے دن کے بعد تمہارے اوپر ایک دوسرے کا خون، ان کا مال، ان کی عزت بھی ایسے ہی کیا ہے حرام ہے، ایسے ہی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان کی جان کی کتنی اہمیت بتائی ہے، آپ اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے اور ان الفاظ سے کر لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، بیت اللہ شریف کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری کتنی عظمت ہے، تمہاری کتنی خوشبو ہے، کیسا تمہارا احترام ہے، کتنا تو حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، لیکن ایک مسلمان یا ایک آدمی کی جان تیری حرمت سے کیا ہے بڑھ کر ہے، تیری حرمت سے کیا ہے اس کا خون بڑھ کر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس آدمی نے قتل کیا نا، ایک تھوڑا ذرا برابر بھی خون کسی کا بہایا ہوگا، فرمایا کہ یہ اس کا جنت کے اندر جانے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ آج محترم سامعین کرام، ہمارا المیہ ہے کہ ہم لسانی اور گروہی اور عصبی پتہ نہیں کس کس اور جماعتی پتہ نہیں کس کس کی بنیاد کے اوپر ہمارے لیے خون بہانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ آئے دن آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لیجئے، اخبارات کے اندر آئے دن بس یہ خبریں ہوں گی، فلاں نے ماں کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا، بیوی کو مار دیا، بچوں کو مار دیا، دوست آپس میں لڑ کے دوستوں کو مار دیا، کئی خبریں آپ کے بس سے قتل کیے ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک دفعہ ویسے اخبار کے اندر جناب پڑھا تھا، میں نے گنتی کی کہ جناب والا ادھر قتل ادھر قتل، جو پیج اٹھاؤ ادھر قتل۔ وہ میں نے تقریباً ایک تو یہ نا کسی حادثے کے اندر اس کو چھوڑ کر وہ جو قتل کی تھی وہ 20-22 تو مجھے صرف ایک دو پیج کے اندر کوئی چھوٹی چھوٹی کیا نظر آ گئی، یعنی کہ قتل کرنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ آج آپ دیکھ لیجیے قاتل کی کئی کرائے پر اجرتی قاتل آپ کو مل جائیں گے، کوئی خدا خوفی نہیں ہے ان کے اندر۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قتل کرنے والے کے اوپر کیا فرمایا کہ یہ جہنم کے اندر جائے گا، جنت کے اندر نہیں جا سکتا، یہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں قرآن مجید کے اندر اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر آدمی کیا کہتے ہیں خطأً غلطی سے اس کے قتل ہو گیا تو قرآن مجید میں اس کی کیا دیت بتائی گئی ہے کہ اس کی دیت ہے کہ وہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کیا کہتے ہیں غلطی سے قتل ہو گیا تو 100 اونٹ اس کی کیا ہے دیت دی جائے گی، 100 اونٹ اس کی دیت دی جائے گی۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ناحق قتل کرنا جائز ہے، اور ناحق کے علاوہ جو حق ہے وہ 3 طرح کے قتل ہے جو روا ہیں، جن کا خون بہانا جائز ہے۔ نمبر 1، کوئی قاتل کسی دوسرے کو قتل کر دے تو قصاصاً اس قاتل کو کیا کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کوئی آدمی شادی شدہ ہو اور وہ کیا ہے کسی زناکاری کا ارتکاب کر لے اور اس کا زناکار ہونا ثابت ہو جائے، ہر طریقے سے پورے پروسیجر سے گزرنے کے بعد پتہ چل جائے، پھر حکومت اسلامیہ جو اس کو جو سزا دے گی یہی رجم کرنا، اس کو قتل کرنا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ کوئی آدمی مسلمان ہو، اسلام لے کر آیا ہو، اسلام لانے کے بعد پھر وہ اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو فرمایا کہ 3 دن کی اس کے پاس مہلت ہے، لیمٹ ہے، اس کے شبہات کو دور کیا جائے گا، وہ واپس پلٹ آئے، اگر پلٹ آیا تو بہت اچھا، نہیں تو ورنہ فرمایا کہ اس کی گردن کیا ہے اڑا دی جائے۔ تو فرمایا کہ ان 3 قتل کے علاوہ اور قتل کرنا اسلام کے اندر کیا ہے جائز ہی نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اور بھی اس کے اندر احادیث کے اندر پتہ نہیں کتنی طرح کی احادیث آتی ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں جو اس کے اوپر شاہد ہیں کہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہی کیا ہے یہ جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے یہ۔ تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم آپس میں یا خودکشی کرو یا تم آپس میں ایک دوسرے کو کیا ہے قتل نہ کرو، یہ بھی تمہارے اوپر کیا ہے حرام ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑی مہربانی والا معاملہ کرنے والے ہیں، بڑے رحیم ہیں، وہ تمہارے لیے قانون لے کر آتے ہیں، آسانی اور سہولت والا لے کر آتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو شخص اس طریقے سے کرے گا حد سے تجاوز کرتے ہوئے یا ظلم کرتے ہوئے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عدواناً کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی کو اس طریقے سے جان بوجھ کر قتل کرتا ہے
ٹھیک ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے یا کسی کا ظلماً مال کھا لیتا ہے، فرمایا فسوف نصلیہ نارا، ہم اس کو جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ کے اندر داخل کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جناب اعلیٰ کیا ہے مومن آدمی ہوں، مسلمان ہوں، تہجد گزار ہوں، تو میں نے اگر کوئی قتل کر دیا تو میں کیسے جہنم کے اندر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اس کو جہنم میں داخل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل کیا ہے آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی اور جن چیزوں سے بچنے کے کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان حرام کاری سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔